آپ نے سکول کی دیواروں کے باہر دیکھا ہوگا ایک حدیث لکھی کھڑی ہوتی ہے طلب العلم فریضۃ. حدیث ٹھیک ہے, حدیث کے لفظ ٹھیک ہیں, لیکن سکول کالج کی دیوار کے باہر لکھی ہوئی ہے, یہ لکھی ہوئی جگہ غلط ہے. ہاں یہ بھی آپ کو کہہ دوں, یہ جگہ غلط ہے. کیا مطلب غلط ہے؟ یعنی طالب العلم فریضہ, قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا فرض ہے, یہی معنی ہے نا اس کا, فرض ہے. تو جس سکول کی دیوار پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اس دیوار کی چار دیواری کے اندر قرآن حدیث پڑھایا جا رہا ہے. بولو یار, ہو ڈردے کیوں ہو؟ کوئی ماسٹر بیٹھے تو وہ چپ کرے, باقی تو بولے. انشاءاللہ ماسٹر بھی بولیں گے. سکول کی دیوار کے باہر لکھا ہوا ہے طالب العلم, اگو پڑھو, فریضہ یا سنت؟ یار بولو, میں دا سنت ہے. اچھا یا مستحب ہو سی, کیا لفظ ہے؟ فریضۃن یا سنتن یا مستحبن. تو معلوم ہوا کہ قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنا, بولو چا, فرض ہے. بولو چا زبان سے, بولو فرض ہے. روزنامہ نوائے وقت کہہ رہا ہے یا اللہ نے جس کے لیے کائنات بنی ہے وہ محمد عربی فرما رہے. کلمہ سونے محمد کا پڑھا ہے, بولو کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ سونے محمد کریم علیہ السلام کی پڑھا ہے. اور قیامت کے دن شفاعت کی کس کی امیدیں لگائی بیٹھے؟ سونے محمد عربی کی. اور یہ بھی سنا علماء سے, محمد عربی کی شفاعت کے بغیر اللہ قیامت کے دن حساب و کتاب بھی شروع نہیں فرمائیں گے. تو جس کا کلمہ پڑھا, جس پر شفاعت کی امیدیں ہیں, انہوں نے کیا فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا فرض یا مستحب؟ بولو کس علم کا؟ جو قرآن ہو, بولو بولو, جو قرآن ہو سنت کا علم ہے. تو اب قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا مستحب یا سنت یا فرض؟ بولو. یہ نوائے وقت کہہ رہا ہے یا محمد عربی فرما رہے ہیں؟ تو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے محمد عربی کا فرمان حجت ہے, دلیل ہے, تو پھر اس کا پڑھنا تو فرض ہے. اب جس دیوار پر یہ لکھا ہوا ہے یہ حدیث کا جملہ, اس دیوار کی اندر کی چار دیواری میں قرآن حدیث پڑھایا جا رہا ہے؟ یار بولو, نہیں نہ پڑھایا جا رہا. جو تھا وہ بھی نکال دیا. جتنے حدیثیں قرآن کی آیتیں, سورہ انفال کی آیتیں, جہاد کی آیتیں, حدیثیں نکال دی نصاب سے. تو جس چار دیواری پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اس چار دیواری کے اندر قرآن و سنت نہیں پڑھایا جا رہا, جبکہ اس کا پڑھنا کیا ہے؟ بولو. تو ایمان سے بتاؤ, اس فرض کی ادائیگی, اس محمد عربی کے فرمان والے فرض کی ادائیگی آسان انداز سے مدارس میں ہو رہی ہے, مساجد میں ہو رہی ہے, خانقاہوں میں ہو رہی ہے, دعوت و تبلیغ کے مراکز میں ہو رہی ہے, مکاتب دینی مدارس میں ہو رہی ہے. تو پھر اس کے اندر ہمیں بھی آنا چاہیے کہ نہیں؟ اس میں آنے والا کن باغوں میں آ رہا ہے؟ جنت کے باغوں میں آ رہا ہے. آئیں گے, اولاد کو پڑھائیں گے. اور یہ بھی سن لو, حضور نے اس حدیث کے اندر بچوں کا کہا یا بڑوں کا کہا یا مطلقاً؟ یار بولو. طلب العلم فریضۃ, یہ حضور کے فرمان ہے. اس میں کہا کہ بچے پڑھیں, اس میں کہا کہ بڑی عمر والے پڑھیں, مطلقاً ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے محمد کا فرمان اس کی طرف آ رہا ہے. آپ نے کلمہ پڑھا ہے, یقیناً پڑھا ہے, تو آپ پر بھی فرض ہے اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان کی تعلیم کا وہ حصہ جس کا تعلق حلال حرام سے ہے, پاکی پلیدی سے ہے, اتنے درجے تک علم حاصل کرنا جس نے کلمہ پڑھا ہے اس پر فرض ہے. تو آپ بتلائیے گا آپ پر بھی فرض ہے کہ نہیں؟ بولو یارو. پھر آپ نے تو نہیں پڑھا, آپ پر بھی فرض ہے, آپ نے تو نہیں پڑھا. جنہوں نے پڑھا ہے تو الحمدللہ وہ پڑھ رہے, جنہوں نے پڑھ لیا وہ الحمدللہ, اور جنہوں نے نہیں پڑھا ایمان سے بولو وہ اس فرض کے تارک ہیں کہ نہیں؟
بولو. اور قیامت کے دن فرض چھوڑنے والے کو سزا کا خطرہ ہے. ایک فرض نماز چھوڑی 70 سال عذاب قبر ہوگا. ایک نماز 15 سال کی عمر کے بعد بالغ ہونے کے بعد ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی 70 سال عذاب قبر ہوگا. کیوں اتنا عذاب ہو رہا ہے؟ ایک فرض چھوڑا ہے. تو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، حلال حرام کی درجے تک پڑھنا بھی فرض تھا. آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے یہ فرض نہیں ادا کیا، تو سن لیں قیامت کے دن آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں کہیں مجرم بن کر نہ جائے. ابھی زندگی ہے، موقع ہے، وقت ہے، دماغ ہے، فہم و شعور ہے. اور پھر مزید اللہ کا احسان یہ ہے کہ جگہ جگہ دینی مدارس بھی کھل گئے ہیں. پہلے دور دراز پورے ضلع تحصیل میں کہیں کوئی نعت خان، مولودی، عالم نہیں ملتے تھے. آج مولودی آ رہے ہیں، عالم نہیں ملتے تھے پورے علاقے میں. آج جناب مولودی آ رہے ہیں، وہ جو نظم پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے. علماء نہیں ملتے تھے. آج گھر گھر کے اندر مرد تو عالم تھے الحمدللہ، بچیاں بھی عالم بننے لگ گئیں. یہ اللہ کا احسان ہے. لہٰذا آپ کو پڑھنا چاہیے. بولو یارو، تیار ہیں اس فرض کی ادائیگی کے لیے؟ خانقاہ محمدیہ کے اندر انتظام ہے، اب بھی پڑھ رہے ہیں. تعلیم بالغاں، بوڑھے یہاں بھی بیٹھے ہیں کافی سارے جو پڑھ کر کامیاب ہوئے ہیں. امتحان دیا ہے، وفاق المدارس کے اندر اچھے نمبروں میں پاس ہوئے ہیں. بوڑھے سفید بال ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک سبق ہوتا ہے. پڑھیں گے؟ بولو، اس فرض کو ادا کرنا چاہیے. اس فرض کی ادائیگی کے لیے بوڑھوں میں سے، جوانوں میں سے کون کون تیار ہیں؟ دیکھو، سیدھا سیدھا ہاتھ کھڑا کرائے. اور ان بچوں کے لیے ہمارے مکاتب مدارس چل رہے ہیں. یہ مدرسہ دیکھو کتنی بڑی تعداد ہے، کتنا بڑا نظام ہے. ایک دفعہ دیکھو نا اپنی نظر محبت سے ان کو کہہ دو، ان کو مبارک ہو، مبارک ہو. اللہ پاک ان حضرات کی اس مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. مولانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے رفقا، معامنین، محبین، متعلقین، منتظرین، اللہ کی قسم قابل ست تحسین ہے، قابل ست شاباز ہے کہ دنیا کے اندر جنت کے ماحول کا انتظام کر رہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. 21واں سپارہ قرآن کا اعلان ہے. گھر میں جا کر دیکھو، اس آیت کا ترجمہ دیکھو. اللہ فرما رہے ما عندکم ینفد، ما عندکم ینفد، جو تم نے جمع کر رکھا ہے بینکوں میں، گھر کے اندر، ہاں چھپا رکھا ہے. اللہ فرما دے ینفد، یہ یہیں ختم ہو جائے گا، یہ یہیں ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو آپ نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے، رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اب بھی باقی ہے، منزل دم تک باقی ہے، قبر کے اندر بھی اس کا ثواب باقی ہے، جنت کے اندر آپ کو ساتھ لے کر جائے گا.